منگنی ہو, شادی ہو, سالگرہ ہو یا کوئی اور تہوار ہو, لائک ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بچے کی دعا ہے یا کچھ بھی ہے, تو ہوتا یہ کہ خواتین ملبوس ہاتھ پر جو توجہ دیتی ہیں, وہیں پر مہندی کے بغیر جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ ادھوری ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی مہندی ہونی چاہیے, ہاتھوں پہ مہندی ہو, ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ ہو تو آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں. جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ملبوس ہاتھ میں ٹرینڈز چینج ہوتے رہتے ہیں, ایسے مہندی کے فیصل ٹرینڈ بھی چینج ہوتے ہیں. مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ عید کے ٹائم پہ چاند رات پہ رات کے 4 بجے لوگ واپس آتے ہیں. اچھا میں اس میں ایک مزے کی بات آپ کو ایڈ کرتی ہوں. میرے جو بیچارے میاں ہیں وہ ہمیشہ چاند رات پہ صبح 5 بجے مجھے مہندی لگوانے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے کہ اس ٹائم رش کم ہوگا, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ بھی رش زیادہ ہوتا ہے اور وہ بیچارے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں اور پھر جا کے کہیں میری مہندی لگتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یار یہ اتنا ہائی ایلڈنگ بزنس ہے, بزنس بھی ہے اور یہ خواتین کا شوق بھی ہے, لیکن اب اس شوق سے آپ کما بھی سکتے ہیں. اچھا کیسے کما سکتے ہیں؟ سارا وزیر مہندی آرٹسٹ اس وقت ہمیں ہمارے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں, جن کی مہندی لگانے کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. بھائی کیا وہ مہندی لگاتی ہیں؟ میں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے, لگی آج ذرا ہلکی سی مہندی میں لگوا لیتی ہوں. السلام علیکم سارا, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ السلام, بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا زبردست آپ مہندی لگاتی ہیں. ابھی میں ڈیزائنز دیکھ رہی تھی, مطلب بینگا خاتون میں یہ کہوں گی کہ جو وہ ہوتے ہیں نا ٹرینڈی ڈیزائنز ہم ڈھونڈتے ہیں گوگل پہ, وہ سارے آپ لگا دیتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مہندی کا ٹرینڈ ہے جو چینج ہو چکا ہے, ہماری اماں کے یا نانی کے ٹائم پہ ہوتا ہے صرف ایک ٹکی لگانی ہے, ٹمکنے سائڈوں پہ بنانے ہیں بس. ابھی بھی میری امی کہتی ہے چاہے جتنا مرضی ٹرینڈ چینج ہو گیا مجھے مہندی وہی لگانی ہے. یہی کہتی ہیں نا, اور پھر وہ دوسرے ڈیزائن دیکھنے کہتی ہیں ایکچولی مجھے وہ والا زیادہ اچھا لگتا ہے نا. سوچیں اگر صرف وہی والا ڈیزائن ہو تو 5 بجے یا رات کے 4 بجے جانے کی اتنا ٹائم نہ لگے نا. اچھا یہ جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے, یہ کیا ٹرینڈ اب زیادہ ان ہے؟ کیا مطلب اکثر ہوتا ہے خواتین کہتی ہیں کہ میاں کا نام لکھ دو یا کوئی تصویر بنا دو, کیا ان ہے اس وقت؟ سو بیسکلی اس وقت ٹرینڈنگ ڈیزائنز میں بہت ہی منیملسٹک ڈیزائنز بہت زیادہ ان ہے. اچھا, اور یہ ایکچولی آئے ہیں بیکاز کچھ انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں, ڈاکٹر عزرا جیسے, جو دبئی میں بیٹھ کے انہوں نے کچھ بہت ہی یونیک ڈیزائنز انوینٹ کیے ہیں. اینڈ لٹرلی لائک آپ کے پورے ہاتھ پہ وہ ایک چیز ہوگی چھوٹی سی. اچھا, اینڈ دیٹس اٹ بس. اینڈ دیٹ بیکمز لائک اے ریپیٹیٹو پیٹرن. اوکے, اینڈ دیٹ از لٹرلی دا موسٹ ٹرینڈنگ ڈیزائن رائٹ ناؤ. اینڈ آئی فیل کہ میں تو بہت بیکورڈ ہوں ابھی بھی ٹرینڈس میں, بیکاز میں نے جو ٹرینڈ شروع کیے تھے وہ ان کو بھی اب کچھ سال ہو گئے, which were like the love story designs. پہلے عورتیں ہسبینڈس کے نام لکھواتی تھیں, ابھی بھی لکھواتی ہیں, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ وہ پورٹریٹ بھی بنواتی ہیں, وہ پورا پروپوزل کا سین بھی بنواتی ہیں, جیسے کہ آپ میرے کام سے دیکھ رہے ہوں گے. بالکل دیکھا ہے ابھی. بالکل, تو وہ ایک ایک چیز ان کے ہاتھ پہ بن جاتی ہے. لائک لٹرلی آئی میک دیئر انٹائر لو اسٹوری آن دیئر ہینڈز, کہ وہ کیسے ملے, وہ کہاں ملے, لٹرلی ان کے گفٹس کیا تھے. اور واقعی آئی مین آپ جب لو اسٹوری لگواتے ہو تو دیٹس واٹ یو ڈوئنگ رائٹ, بیکاز دین آپ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو پیپل آر ریئلی انٹریگڈ ٹو نو کہ آپ کے ہاتھ پہ لگا ہوا کیا ہے, رائٹ. یہ ساری چیزیں کیا ہے, جیسے سوشی, لائک ہاتھ کے بیچ میں سوشی بنی ہوئی, دے ول بی لائک یار واٹ از دس, اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے. سو اٹس ایکچولی آل اباؤٹ ٹیلنگ اے اسٹوری تھرو یور آرٹ. سو دیٹ واز مائی ٹرینڈ. But now I feel I've gone way back because یہ minimal designs مجھ سے نہیں لگتے. اچھا, مجھ سے بالکل بھرے ہوئے ڈیزائنز مجھے پسند ہیں, بٹ یہ آج کل کے جو actually a lot of young and upcoming artists, and as you were actually talking about مہندی سے پیسہ کیسے بنتا ہے, how do people take it into a profession. So now we have a lot of young generation. اچھا, ینگ آرٹسٹ ہیں 16, 17 جو انسٹاگرام کے تھرو اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر رہی ہیں, اپنے کام کو پروموٹ کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ, بیکاز انہوں نے دیکھا ہے کہ مہندی سے ایکچولی یو کین ارن اے ریئلی گڈ اماؤنٹ آف منی if you're passionate about it. And how much is that? Do you want the real figure? Please spill the beans. قریب For example, I charge 55,000. Like اگر میں یہ کہوں کہ میں نے سارا آپ سے صرف ایک فرنٹ اس پہ لگوانی ہے مہندی, مطلب سیدھے ہاتھ پہ مہندی لگوانی ہے, وہ کتنا چارج ہوگا؟ تو دیکھیں پہلے آپ اس ایک ہاتھ کا 100 روپے دیں, right? Like this is like 5 years ago maybe. بالکل ایسا ہی. But within 5 years things have changed so much کہ اب وہ ایک ہاتھ کا بھی جو اچھے آرٹسٹ ہیں وہ آپ سے anywhere between
2,000 to 3,000 لے لیں گے, لے لیتے ہیں, بالکل ایسا ہی. اینڈ the thing is it's actually worth it because آپ سوچیں کہ اگر آپ جب میک اپ کرانے جاتے ہیں رائٹ, آپ ایک ایونٹ کے میک اپ کے لیے you're willing to spend so much money. ٹھیک ہے, مہندی آپ کے ہاتھ پہ 2 ہفتے تک رہتی ہے, ہاں بالکل ایسا, رائٹ, اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے لگائی اور 2 گھنٹے بعد پوری مٹا دی اینڈ اٹس گون. تو you know I feel exactly تو بہت ہی مشکل سے جاتی ہے, تو I feel it's actually worth it. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے آرٹسٹ کو اپنی ورتھ پتہ چل رہی ہے. دے آر سیئنگ کہ انٹرنیشنلی آرٹسٹ آر چارجنگ a huge sum of money. صحیح ہے, صحیح ہے. Like internationally I charge $1,000 for bridal mehndi. Okay. And جب میں 7 سال پہلے کراچی موو ہوئی تھی and I had those rates, تو مجھے تو لٹرلی شن کر دیا تھا because they're like ان کا مزاج ہوا میں ہے, ان کی کیا ہے یہ چیز, یو نو. اچھا, چونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ میں مہندی لگواؤں, بالکل وہ ہے نا کہ آپ اس میں کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ پکچر بھی بنا دیتے ہیں, کچھ بھی, میں اپنے میاں کالے چہروں میں بنا کیونکہ اس سے بہتر تصویر کوئی اور ہو نہیں سکتی, تو میں چاہتی ہوں کہ میں فیصل لائیو مہندی بھی لگوا لوں. میں وہاں اس سائڈ پہ آ جاؤں. چلیں جی, میں ذرا مہندی بھی لگواتی ہوں اور میں کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن جب تک یہ ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہوگا میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ سارا یو کین کنٹینیو ورکنگ, اور آپ غائبانہ مجھے وہاں سے جواب دے سکتی ہیں کہ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں لوگ کہ جی اسکن کا مسئلہ ہو گیا, بہت سارے لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آرگینک یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وہ والی مہندی جو ہم پرانی فلموں میں دیکھتے تھے جی پتے پیس کے لگا لیا, اور آج کل کی مہندی جس میں کلر ہوتا ہے, سوال یہ کیا آرٹیفیشل کلر ہوتا ہے یا آرگینک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے, الرجی کیوں ہو جاتی ہے لوگوں کو؟ سو بیسکلی آرگینک مہندی, سوری یہ پورٹریٹ کے لیے مجھے بہت ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. اوکے, لیٹ می آنسر دس کوسچن اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یور ہینڈ. نیچرل مہندی 8 years ago I introduced in Pakistan because جب میں ہانگ کانگ سے یہاں آئی تھی تو I realized کہ یہاں پہ صرف اور صرف کیمیکل مہندی ہے. کیمیکل مہندی is something that is not actually مہندی. اس میں ہیئر ڈائز مکس ہوئے ہوتے ہیں, اس میں کیروسین, پیٹرول, PPD, یہ چیزیں مکس ہوئی ہوتی ہیں بالکل, جس کی وجہ سے آپ اگر کسی بھی عید کی چاند رات پہ آپ کسی بھی لوکل سیلون میں چلے جائیں, دروازہ کھلتے ہی آپ کو ایک اسمیل لائک ایک سینٹ آئے گی جو لوگ مہندی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, بٹ دیٹ اسٹرانگ اوور پاورنگ سینٹ از ایکچولی a lot of chemicals. وہ آپ کے ہاتھ پہ لگتے ہی آپ کے ہاتھ اسکار ہو سکتے ہیں, پرماننٹلی اسکار ہو سکتے ہیں. دی اماؤنٹ آف برائڈز ہو کم ٹو می جو انگیجمنٹ پہ اپنی مہندی لگوا کے ان کے 2 سال بعد بھی وہ پورا کا پورا ڈیزائن ان کے ہاتھ پہ اسٹیمپ ہوا ہوا ہے بیکاز دیو بین اسکارڈ بائی اٹ. سو نیچرل مہندی از 100% پیور, اور یہ پہلے تو میں بناتی تھی, اب تو دیر از اوور 40-50 سپلائرز ان پاکستان جو نیچرل مہندی خود سے بناتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ سارا نے بھی بتائی, یہ بہت مطلب میری فیملی میں فیصل یہ چیز ایکسپیرینس ہوئی ہے کہ چونکہ میری کزن کی بارات تھی اور انہوں نے مہندی لگوائی, اور ایک ہوتی ہے ایمرجنسی مہندی کہ آپ کا فوراً رنگ آ جاتا ہے نا, تو وہ ایمرجنسی مہندی لگوائی جس کے بعد ان کے ہاتھ بہت خراب ہو گئے, چھالے بن گئے, اور اگلے دن کی بارات اب آپ سوچیں. ہاں وہ فیس بک پہ بھی کافی چیزیں دیکھی نا کہ اتنی زیادہ. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں چل چکا ہے نا کہ جی ایمرجنسی مہندی لگوا لیں, فوراً سے رنگ آ جائے گا, تیز رنگ کرنے کے لیے فلانی چیز استعمال کر لیں. آئی تھنک یہ والے ٹوٹکے نہیں آزمانے چاہیے. وہ مہک اس پہ تو میرے خیال سے سارا کی ایکسپرٹی نہیں ہوگی, میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہاں اس پہ آپ کی ایکسپرٹی ہوگی کہ وہ جو ایک مت ہے کہ رنگ تیز آئے گا تو ساتھ سے بڑا پیار کریں گی, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا کہ مہندی کا رنگ تیز آئے گا, میاں بہت پیار کریں گے, تو یہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. باقی جو دوسرے والا اچھا ہے بہت اچھے, لیکن اپنی وہ ہوتی ہے کہ اچھا آپ کی کیا سوچ ہے. لیکن ہمیشہ مجھے یہی کہا گیا کہ دیکھو اگر مہندی کا رنگ تمہارا تیز آئے گا تو تمہارا میاں تم سے بہت پیار کرے گا. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک میتھ ہے اور ایسا ہوتا ہے. And it has nothing to do with the mehndi, right? ساس والا مجھے نہیں پتا کیسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں نے نہ ایکسپیرینس کیا, so I have no idea ساس والا ایکسپیرینس کی کیسا ہوتا ہے. بٹ اگین فیصل یہ ہمارے دیکھ رہی ہوں گی شو نہیں, میں اپنی ساس سے واقعی بہت پیار کرتی ہوں. I love you اماں, اماں ساسو اماں والی اماں آپ کرتی ہیں, وہ بھی کرتی ہیں. اچھا جی, ذرا ہم مہندی والے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اچھا فیصل, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب کہ بڑی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں,
اور کافی چارج کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا وہ جو چارج ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو مہندی لگائی بھی نہیں جاتی نا, کیونکہ وہ آپ obviously اتنے ہیسٹ میں ہوتے ہو, وہ بس ایک فیکٹری کی طرح آؤ لگاؤ نکلو, آؤ لگاؤ نکلو. اچھا مجھے سارا ایک بات بتائیں کہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب میری امی مجھے یہ کہتی تھی کہ اچھا اگر تمہیں مہندی لگانا سیکھنی ہے تو شیشے پہ پریکٹس کر لو, یہ ابھی بھی ہوتا ہے؟ بالکل, کچھ جو پرانے انسٹیٹیوٹس ہیں ابھی بھی کراچی میں, ان پہ ابھی تک میرر پہ پریکٹس کروایا جاتا ہے. اوکے, بٹ دا نیور جنریشن وی ہیو ایکریلک ہینڈس. اچھا, تو وہ ایکریلک کے ہینڈس بنے ہوئے ہوتے ہیں لٹرلی یہاں سے یہاں تک, ایگزیکٹلی لائک یور ہینڈ. ٹھیک ہے, اٹس دا رائٹ سائز, دا رائٹ شیپ. اوکے, آپ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں ہم. اوکے, اینڈ اس پہ اگر آپ نیچرل مہندی یوز کر رہے ہو تو آپ وائپ آؤٹ کر کے یو کین کیپ دیٹ ایکریلک ہینڈ فار ایئرز اینڈ ایئرز. اوہ اچھا, یہ بڑی زبردست. تو وہ ٹرانسپیرنٹ میں بھی آتا ہے اینڈ وائٹ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنٹ میں آتا ہے تو یو کین لٹرلی آپ کسی بھی ڈیزائن کے اوپر آپ نے وہ ہاتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اینڈ یو کین کاپی دا ڈیزائن ٹو پریکٹس ایز ویل. ٹھیک ہے, زبردست. ٹھیک ہے, سارا ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں نے تو بھائی اپنی پسند کا ڈیزائن میں اپنے میاں کی شکل بنوا رہی ہوں میں کہ کوئی نہیں, موبائل دیکھنے سے بہتر ہے ہاتھ بھی دیکھنے والا. تو ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ڈیزائن میرا پورا ہو جائے گا, ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوگا. ہیڈلائنز آپ نے جانی. ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سردار اختر مینگل کو بلوچ طلباء کو ہراساں کرنے کے خلاف کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے حکومت کو 3 روز میں اختر مینگل کو کمیشن کا کنوینر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے سہیل رشید سے. سہیل, یہ معاملہ کیا تھا اور اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, بتائیے. دیکھیں, یہ معاملہ اس طرح ہے کہ کچھ بلوچ طلباء نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, جس کے خلاف اب اس سارے معاملے پر ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا. پہلے چیئرمین سینٹ کو اس کا سربراہ مقرر کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی, لیکن چیئرمین سینٹ ثابت سنجرانی نے اس پر معذرت کر دی تھی کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اختر مینگل کو سربراہ مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور 3 روز کے اندر یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ان کے بطور کنوینر اس کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ اختر منزلہ نے یہ احکامات جاری کیے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس کا جو کمیشن کا سیکریٹریٹ ہے اس کو بھی سینٹ میں ہی رکھیں اور اس ساری صورتحال پر اب رپورٹ 7 نومبر تک عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سہیل. تو بریک پہ جانے سے قبل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ مہک جو ہیں وہ اس وقت اپنے ہسبینڈ کی تصویر جو ہے وہ بنوا رہی ہیں. تو وہ اس وقت پروسیس ہے اور جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا زبردست آرٹ ہے یہ. اور ابھی ہم دکھا نہیں رہے آپ کو اسی لیے کہ تاکہ ہم آپ کو جب فنش ہو جائے پھر آپ کو دکھائیں گے. لیکن آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں, ننکانہ صاحب نے عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. دکانوں کے باہر سٹالز لگا دیے گئے ہیں. ساری تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے عثمان سندرانہ سے. جی بتائیے. جی, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ننکانہ صاحب میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں. ننکانہ صاحب کے تمام چھوٹے بڑے بازاروں, گلیوں, بازاروں اور چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں جگہ جگہ جو ہیں وہ اسی مناسبت سے اسٹالز بھی جو ہیں وہ بھی سجا دیے گئے ہیں, جہاں پر جھنڈے, بیچز, اسٹیکر اور دیگر اسی مناسبت سے جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے جو اسٹالز پر اشیاء جو ہیں ان کی خریداری جو ہے وہ جاری ہے. چھوٹے بڑے, بچے بڑے سبھی جو ہیں, ہر عمر کے افراد جو ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں وہ ان اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں. اور ہر عاشق رسول جو ہے وہ اپنے گلیوں, بازاروں, مساجد اور گھروں کو جو ہے وہ سجانے میں مصروف ہے. اور جشن میلاد النبی کے ملک بھر کی طرح شہر اولیاء میں بھی تیاریاں جاری ہیں. 73 سالہ بابا فرید گھروں کو سجانے کے لیے گنبد خضرا اور روضہ رسول کے ماڈل تیار کرتے ہیں. محسن علی کی آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں عاشقان رسول اپنے گھر, گلی, محلوں کو خاص محبت و عقیدت سے سجانے کے لیے مگن ہو جاتے ہیں. ایسے میں 73 سالہ محمد فرید روضہ رسول کے گنبد خضرا نالین مبارک کے ماڈل تیار کرنے میں مصروف ہے. ہم یہاں نالین مبارک لینے کے لیے آئے ہیں, سبز گنبد لینے کے لیے آئے ہیں. گلی محلوں کو ہم سجائیں گے, اس کے اوپر لائٹنگ کریں گے, انشاءاللہ ہم اظہار کریں گے.
मॉडल बनाने के लिए लोहे की पतरी को मुख्तलिफ शक्ल में ढाला जाता है। इसको यकजा करके खूबसूरत लाइटिंग लगाई जाती है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। अरसदला से ये मॉडल बना रहा हूँ, छोटे बड़े खाना काबा बना रहा हूँ, छोटे बड़े गुम्बद शरीफ बना रहा हूँ, छोटे बड़े नालैन मुबारक बना रहा हूँ। एक दिन में 4 से 5 मॉडल तैयार किए जाते हैं, जबकि इनकी कीमत भी मुनासिब होती है, जो आशिकाने रसूल खरीद कर जाते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और मुल्तान में ही 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और सहाबा कराम से मंसूब 3000 से ज़ायद तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही मुल्तान प्रेस क्लब की जानिब से मुक़द्दस तबरुकात ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए, जहाँ पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए पहुँची हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करवाई जाती है रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में उशाकान रसूल जोग दर जोग, ख़ास पंजाब के इलाकों में आशिकों का एक हुजूम होता है इन तबरुकात की ज़ियारत के लिए। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, रेश मुबारक, ज़ेर इस्तेमाल बर्तन, नालैन पाक, गिलाफ काबा और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार समेत हज़ारों की तादाद में मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करके अक़ीदतमंद अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। 3000 से ज़ायद तबरुकात जो है यहाँ पर मौजूद हैं, हजूर के नालैन पाक और मुए मुबारक और भी बहुत सारी अशिया जो जिनसे हमारी रूह को सुकून हासिल होता है। मुल्तान के शहरियों ने इंतज़ामिया के इस नेक अमल को बेहद पसंद किया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। जी, तो था जिसका इंतज़ार वो शाकार बन गया है। ओवर टू यू महक। जी ये देखें मैं चाहूंगी जरा जूम करके दिखा दें कि मैं ये है मेरे मियाँ की तस्वीर और ये है जनाब वो जो बनाया गया है। आप तो खुशी में ना हिलें, आप तो एक जगह रहें। ये जूम करके भी दिखा दें, ये थोड़ा स्मार्ट जूम करें, जूम करें इसे, जूम करें। वाओ, तो ये बेहतरीन काम सारा आपने किया है। दिस इज विदिन 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट के अंदर बहुत जल्दी इन्होंने मेहंदी लगाई है और एज इट इज वैसा बनाया, बस थोड़ा स्मार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छे लग रहे हैं घर जाना भी मैंने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सारा लाइक सिर्फ इतना एरिया चार्ज क्या करेंगी आप? Just this 3500. 3500 ओके। बड़ा मेहनत वाला काम है और बहुत क्विक काम है। सारा थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ट्रेंडी स्टाइल जो कि मेहंदी का इन हो चुका है। तो खवातीन एक चीज़ हमने आपको सिखा दी है, बता दी कि मेहंदियों का जो ट्रेंड है वो